اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ صحابہ کرام کوئی ہاتھوں میں پانی لے کے اپنے سینے کے اوپر لگا رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے ہیں شاباش بہت اچھا کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق رسول کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا عاشق رسول وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ آج ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے، نعرے بازیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، جھوٹ چھوڑ کر ثابت کریں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، پھر آپ کو نعرے بازی کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہر ایک کو خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ مومن اور مسلمان کو خوشیاں ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو خوش ہونا الگ بات ہے، خوشیاں منانا الگ بات ہے۔ خوش ہونے کا ثبوت صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ہماری یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، آخری رسول کی امت میں پیدا کیا، تو ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس پر خوش ہونا ایک الگ بات ہے، اور خوش ہونا چاہیے، ہر مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، لیکن خوشیاں منانا یہ ایک الگ بات ہے۔ اب میں اس موضوع کی طرف چلتا ہوں جو اصل موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی سنی جو اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے مسلک کے ہیں، وہ اس پر بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشیاں منانے کا طریقہ بھی ان کا ہمارے سامنے ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ 40 سال میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اپنی خوشی نہیں منائی، بلکہ کسی بھی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی نہیں منائی۔ اور صحابہ کرام کا جب دور آتا ہے، دھیرے دھیرے صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرماتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی 10 سال تقریباً قیام فرماتے ہیں۔ 13 سال مکے میں رہتے ہیں نبوت کے بعد، اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا مدینے کے اندر۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال اپنا جشن ولادت نہیں منایا اور اپنی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام کا دور آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ، ان کی خلافت کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن کوئی جلوس نہیں نکالتے ہیں، کوئی چراغاں نہیں کرتے ہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتے ہیں، کسی بھی قسم کا جشن نہیں مناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالتے ہیں، ربیع الاول کے نام پر کوئی خوشیاں نہیں مناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی بھی عمل نہیں کیا، کوئی بھی جشن ولادت نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 47 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کوئی جشن نہیں منایا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کئی مرتبہ درجنوں دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا اور کوئی بھی خوشیاں نہیں منائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور اگر ہم صحابہ کرام کو ہی چھوڑ دیں گے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو ہم کبھی بھی راہ راست پر ہو ہی نہیں سکتے، کبھی بھی ہدایت کے راستے پر ہم نہیں ہو سکتے۔ اور جو جھنڈیاں لگانا کا رواج ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔
بہت سے لوگ ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں جو انتہائی ضعیف ہے، جس کے راوی کافی حد تک ضعیف ہیں۔ وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیدائش کے دن جبرائیل امین نے 3 جھنڈے لگائے تھے، ایک تو مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر، یہ 3 جھنڈے لگائے۔ یہ ضعیف انتہائی کمزور روایت ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ کافی کمزور ہیں، جو لائق اعتبار نہیں ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے 3 جھنڈے لگائے تھے، تو کیا ہر سال لگائے یا اسی سال لگائے تھے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی؟ صرف اسی سال لگائے تھے، اس کے بعد ہر سال لگائے ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہر سال ہری جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی دین نہیں ہے، کچھ بھی دین نہیں ہے۔ آپ کتنی کوششیں کر لیں، کتنے اپنی طرف سے اضافہ کر لیں، کمی کر لیں، اس کی گنجائش شریعت نہیں دیتی۔ دین مکمل ہو چکا تھا 1400 سال پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور تمام کر دیا۔ مکمل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تو اب اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جبرائیل امین کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اولاً تو وہ ضعیف ہے راویوں کے اعتبار سے، اور دوسرے اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت جبرائیل امین نے صرف اسی سال جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، جس سال آپ کی پیدائش ہوئی تھی، صرف اسی سال جھنڈیاں لگائی تھیں، اس کے بعد نہیں لگائیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر آپ جبرائیل امین کی سنتوں پر نہیں چلیں گے تو آخرت میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا تو یقیناً آپ سے سوال کیا جائے گا، یقیناً آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جھنڈیاں لگانا اگر کوئی ویسے لگاتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں، لگانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی دین سمجھ کر لگا رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، پھر یہ دین میں اضافہ ہے اور اسی کا نام بدعت ہے، پھر گنہگار ہوں گے۔ آج کل ہم نظر ڈالتے ہیں جب، تو ہر مسلمان اس لیے لگا رہا ہوتا ہے بڑا ثواب کا کام سمجھ کر۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے، اور بدعت کی تعریف آپ پہلے سمجھ لیں، ڈیفینیشن اس کی سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ بدعت کی تعریف غلط کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پنکھا بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت ہوا۔ یہ بائک، یہ موٹر سائیکل، یہ کار، یہ ہوائی جہاز، یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، پھر یہ بھی بدعت ہوئے۔ سب سے پہلے آپ بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں اپنی جانب سے کوئی بات ایجاد کرنا، دین میں اپنی جانب سے کوئی ایسی بات داخل کرنا جو دین میں نہیں ہے، اس کا نام بدعت ہے۔ ہم پنکھا یقیناً چلاتے ہیں لیکن دین سمجھ کر نہیں چلاتے۔ ہم بائک، موٹر سائیکل اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس دور حاضر میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن دین سمجھ کر نہیں کرتے، تو یہ چیز بدعت نہیں ہوگی۔ ہم دین میں اگر کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بدعت بنے گی۔ جو جھنڈیاں آج کل لگ رہی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کے اوپر، وہ دین سمجھ کے لگا رہے ہیں، تو اس لیے یہ بدعت بنے گی، گنہگار ہوں گے۔ ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اپنی جانب سے اگر ہم داخل کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ کیوں گنہگار ہوں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت ہوئی، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال اپنی پیدائش پر جھنڈیاں نہیں لگائیں، ہر سال تو چھوڑیں، کسی ایک سال کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے کسی بھی سال جھنڈیاں نہیں لگائیں، تو کیا ہم صحابہ کرام سے بڑے عاشق ہو گئے؟ ہم کیا صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام کو ایک چھوٹی سی بھی نیکی پتہ چل جاتی تھی کہ یہ نیکی ہے تو صحابہ کرام جی جان لگا دیتے تھے اسے کرنے کے لیے، لیکن اس عمل کو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اور آج جو جلوس نکالا جاتا ہے اور جو ڈی جے وغیرہ کے ساتھ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے،
میرے بھائیوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بانسری کی آواز سے جو کوئی میوزک کی آواز آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ آواز نہ آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک بانسری کی آواز آئی، ایک دھن کی آواز آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو کان میں رکھ لیا اور صحابہ کرام سے پوچھا کیا ابھی تک وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟ جب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کان سے نکالا۔ آج جو مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ڈھول دھمکوں کے ساتھ لیتے ہیں، میوزک کے ساتھ لیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی آخرت کے دن ان کا دامن نہیں پکڑیں گے؟ اگر پوچھ لیا، دامن پکڑ لیا کہ تم نے میرا نام میوزک کے ساتھ کیوں لیا، تم نے میرا نام دھن اور بانسری کے ساتھ کیوں لیا، تو ہم کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ اس لیے صحابہ کرام سے جتنا دین ثابت ہے اتنے پر ہی عمل کریں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مل اسلام، دین اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ تمام چیزیں ان کو بتائیں۔ وہ صحابی جب چلنے لگے تو انہوں نے ایک بات کہی یا رسول اللہ لا ازید ولا انقص، نہ میں اس پر کوئی اضافہ کروں گا اپنی جانب سے، نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنے پر ہی عمل کروں گا، کمی بیشی میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ جن صاحب کو جنتی دیکھنا ہو تو ان صاحب کو دیکھ لے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جو بات انہوں نے کہی کہ میں اپنی جانب سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ اپنی جانب سے کوئی چیز بڑھاؤں گا اس میں، نہ اس میں سے کم کروں گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک اسی طرح آج مسلمان صرف اتنے پر ہی عمل کریں جتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زیادہ کا عمل نہ کریں۔ اگر اس سے زیادہ ہم بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز اپنی جانب سے دین میں داخل کرتے ہیں تو یا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا، ہمیں معلوم ہو گیا، یعنی یہ بھی نیکی ہے، دین کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، آج 1400 سال کے بعد، 14 صدیوں کے بعد ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو نہ معلوم ہو؟ یا پھر یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے یہ نیکی چھوڑ دی، اور ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں کہ ہم کر رہے ہیں آج؟ کتنے مطلب نکلتے ہیں اس کے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، وہ چیزیں جس کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اور جو چیزیں ثابت نہیں اس کو ہرگز نہ کریں۔ بہت سے حضرات سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانا ثابت ہے، وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشیاں مناؤ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ سے بڑی رحمت تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ میرے بھائیو، جو آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، آپ اس آیت سے پہلے والی بھی تو آیت پڑھیں، اس سے پہلے والی جب ہم آیت دیکھتے ہیں تو وہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، قرآن کریم کے بارے میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے شفا ہے جن کے سینوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، غلط عقیدے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، تو شرک اور کفر اور غلط عقیدوں سے، بغض اور حسد اور کینے سے یہ قرآن شفا کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرے حبیب اب ان سے کہہ دو کہ اللہ کے اس فضل یعنی قرآن سے اور اللہ کی اس رحمت یعنی قرآن سے خوشیاں منائیں۔ تو یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے،
یہ عید میلاد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ وہ جشن قرآن تو کوئی نہیں مناتا، اس کی خوشیاں تو کوئی نہیں مناتا، وہ بھی اگر کوئی منانا چاہے تو قرآن کی عظمت پر کانفرنس رکھ دے، بیانات کروائے اور اس پر خوش ہو۔ یہ طریقہ پھر بھی اختیار نہیں کیا جائے گا جو ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ڈی جے کے ساتھ اور اس طریقے سے روڈے جام کرنا، بلاک کرنا، یہ طریقہ پھر بھی نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اگر جشن قرآن بھی منایا جائے گا تو بہت سادگی سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام مناتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، اس پر غور و خوض کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ یہ جشن قرآن ہے، کوئی منانا چاہے منا لے، تو یہ جشن عید میلاد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر پھر بھی ہم مان لیتے ہیں بالفرض والمحال، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں ہے، تو کیا صدیوں کے بعد ہمیں اس کا پتہ چلا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا؟ کیا صحابہ کرام کو اس آیت کا علم نہیں تھا، یا اس زمانے میں یہ آیت نہیں تھی؟ سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے تو صحابہ کرام تھے۔ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سناتے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ تو سب سے پہلے مخاطب تو وہ تھے، انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا اس پر؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں ہے، انہیں تو سب سے آگے منانا چاہیے تھا، اور ہر ایک صحابی مناتا، اور ایک دو روایتیں نہیں بلکہ سینکڑوں روایتیں ہوتی صحابہ کرام سے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں، لیکن کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ یہ آیت جشن عید میلاد النبی کی دلیل کے طور پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ ہم دلیلیں بنانے چاہیں تو بہت سی بنا لیں گے ادھر ادھر سے، لیکن کوئی صریح دلیل قرآن کریم میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، نہ علماء صالحین، نہ اولیاء کرام سے ملتی ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ اچھا، کوئی اگر کرنے چاہتا ہے فرط محبت میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، کہ اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علی القرآن، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی۔ اگر کوئی کرنے چاہتا ہے تو پیر کا دن روزہ رکھ لیں، محبت میں جتنا ثابت ہے بے شک کرو، بلکہ ضرور کرو آپ، لیکن جو ثابت نہیں ہرگز مت کرو آپ۔ تو پیر کے دن کا روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھ کر یہ بات بالکل ثابت کر دی کہ اس دن عید کا عنصر نہیں ہو سکتا، جس دن روزہ رکھا جائے عید ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا عید الفطر کو روزہ رکھتے ہیں ہم؟ نہیں رکھتے، اس دن تو روزہ رکھنا ناجائز ہے عید والے دن۔ کیا بقرعید کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، اس دن بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ سال میں 2 ہی دن آتے ہیں جس دن روزہ رکھنا ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو نہ تو ہم بقرعید کے دن روزہ رکھتے ہیں، نہ عید الفطر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ اس دن عید کا تصور ختم، بالکل عید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہودی جو سب سے پہلی قوم آئی ہے، ان میں جو عظمت والا دن تھا وہ کون سا تھا؟ سنیچر کا، یوم السبت۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو ہفتے کا دن، سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اس کے بعد جو آئے عیسائی آئے، ان کے لیے اتوار کا دن رکھا گیا۔ سنڈے کی چھٹی ہوتی نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، تو قائداً ہونا کیا چاہیے تھا؟ سنیچر، اتوار، پیر کا دن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ پیر کا دن اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر ہم نے پیر کے دن کو معزز قرار دے دیا تو پھر یہ حد سے آگے بڑھنے لگیں گے اور زیادہ خوشیاں منانے لگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن کو معزز اور مبارک نہ قرار دیتے ہوئے ریورس لے گئے اور جمعے کے دن کو مبارک قرار دیا۔ جمعے کے دن کو فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے تمہارے لیے، جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ خاص طور سے جمعے کے دن کی فضیلت کو دیکھ کر اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ جمعے کے دن بھی عید کا عنصر آ گیا نا، عید کا تصور آ گیا، تو جمعے کے دن کو خاص کرنا روزے کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ رکھ لے اگر کوئی تو جائز ہے، غلط نہیں، یا کوئی پیچھے سے رکھتا آ رہا ہے، جمعے کا دن درمیان میں پڑ گیا تو رکھتا ہوا چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس لیے رکھنا کہ جمعے کا دن ہے تو اس معنی کر یہ عید کا اس میں تصور آ گیا، اس لیے اس میں روزے کو بہتر نہیں سمجھا گیا۔ فرمایا گیا خاص نہ کریں جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ، یہ حدیث شریف باقاعدہ موجود ہے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ بات ثابت کر دی کہ جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن آپ خوشیاں نہ منائیں، اور آپ بے شک خوش ہوں۔ دیکھو، خوش ہونا الگ بات ہے، میں نے شروع میں بتا دیا، آپ خوش ہوں یہ الگ بات ہے۔ آپ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام رکھیں، بالکل رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو عام مسلمانوں کے درمیان، جو کالج کے لڑکے ہیں جو نہیں جانتے ان کے درمیان خوب عام کریں۔ آپ جلسے رکھیں، لیکن جو طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے اس طریقے کو نہ اپنائیں۔ میں ان باتوں پر تو ابھی گیا ہی نہیں ہوں جو جلوس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ شریک ہو رہے تھے انہوں نے آ کر کے رپورٹیں دی ہیں کہ کس حد تک اس میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جلوس کے اندر، کہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے نام پر، ان کے عشق کے نام پر اللہ اور اس کے نبی کو خوب ناراض کیا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے عیسائی مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا برتھ ڈے سن 2005 کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ایک رات میں تقریباً 19,000 زناکاریاں ہوئی ہیں۔ کسی حد پہ نہیں رکتی ہے وہ چیز جو دین میں کہیں سے ثابت نہ ہو۔ بھائی نماز ہے، حد پہ رکے گی، 5 نمازیں ہیں دین سے ثابت ہیں، حد ہے اس کی، روزے ہیں 30 ہیں، 1 مہینے کے فرض ہیں، حد ہے اس کی، حج ہے 1 سال 1 بار فرض ہے پوری عمر میں زندگی میں، یہ اس کی حد ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5% حد ہے، اس کے بعد نفلی ہے۔ تو یہ حد ہے ہر ایک چیز کی جو دین سے ثابت ہے۔ جو چیز دین سے ثابت نہیں ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، آپ پھر روکنا چاہیں گے تو نہیں رکے گا، پھر آپ خود کو ملامت کریں گے کہ میں نے اس چیز کو ایجاد کیوں کیا۔ آج اتنی خرابیاں بڑھ چکی ہیں کہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں وہ خرابیاں آپ نہیں روک پائیں گے۔ جو نوجوان لڑکیاں ہیں مسلمانوں کی وہ پھول سنگار کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، بے پردہ روڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، چھتوں کے اوپر آس پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ٹرافیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ کہ خرابیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور ہم کر کس کے نام پر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام پر یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لیبل لگا کے اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہم ناراض کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے کہوں گا، اس کے بعد اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ 9 چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ 3 تو قبر کے سوال ہیں، 5 میدان محشر میں اللہ ہٹنے نہیں دے گا بندے کو اس وقت جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اور اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور قبر کے 3 سوال، من ربک، رب کون ہے تمہارا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ 8 سوال ہو گئے۔ آخری سوال روز محشر کی جہاں گداز بوت اولی پرشس نماز بوت، روز محشر میں جب جان پگھل رہی ہوگی سب سے پہلے نماز کا سوال کر لیا جائے گا۔ یہ 9 سوال ہو گئے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جلوس نکالا تھا نہیں نکالا تھا، یہ بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ جھنڈیاں چھتوں پہ لگائی تھی نہیں لگائی تھی، آپ سے یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے میلاد میں جو قمقمے ہوتے ہیں، جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ کی تھی نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ یہ چند سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب جب ان چیزوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہم تیاریاں کیوں کر رہے ہیں ان کی؟ ایک سوال قائم ہوتا ہے، ہم کس لیے تیاریاں کر رہے ہیں؟ پھر جن چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہیں ہونا، تیاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کا جغرافیہ کا امتحان ہونا ہے، ایگزام ہونا ہے، یا آپ کا ہسٹری کا ایگزام ہونا ہے، کیا آپ جغرافیہ کی تیاری کرو گے؟ آپ کا ہسٹری کا ایگزام ہونا ہے، تیاری کس کی کرو گے؟ آپ ہسٹری کی تیاری کرو گے آپ؟ تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ پوچھنا ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم تیاریوں میں ان کی لگیں۔ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ اپنے نبی کے مقصد کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے طریقوں پر چلیں، ان کے ایک ایک سنتوں کو صرف اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنی عادت بنا لیں، اپنی عادتوں کے اندر داخل کر لیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے مشن کو اور مقصد کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد ہے۔ صحابہ کرام، ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک روایت بیان کیے بغیر ایسا لگتا ہے بات ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ صحابہ کرام کوئی ہاتھوں میں پانی لے کے اپنے سینے کے اوپر لگا رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے
عشق میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں کہتے ہیں شاباش بہت اچھا کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو، نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق رسول کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سچا عاشق رسول وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ آج ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے، نعرے بازیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، جھوٹ چھوڑ کر ثابت کریں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، پھر آپ کو نعرے بازی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود بخود آپ لکھ دیے جائیں گے لوح محفوظ میں کہ یہ بندہ سچا عاشق رسول ہے، آپ کے نام اعمال میں یہ بات لکھ دی جائے گی۔ فرمایا میں بتاؤں تمہیں سچا عاشق رسول کون ہے؟ سچا عاشق رسول وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آج مسلمان تو کہتا ہے جھوٹ اور دھوکے کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں اس پر عمل کریں جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جس پر عمل کرنے کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے، حدیث نے ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کریں، یقیناً ہم عاشق رسول بن کہے بن جائیں گے۔